الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وأوحینا الی موسیٰ وأوحینا اور ہم نے وحی کی الی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف ان ارضعیہ کہ اسے دودھ پلا فَإِذَا پھر جب خفتی تو ڈرے علیہ اس پر فَأَلْقِیہ تو اسے ڈال دے فِی الْیَمِّ دریا میں وَلَا تَخَافِی اور نہ ڈر وَلَا تَحْزَنِی اور نہ غم کر اِنَّا بے شک ہم رَادُّوهُ اس کو واپس لانے والے ہیں الیکی تیری طرف وَجَاعِلُوهُ اور اسے بنانے والے ہیں من المرسلین رسولوں میں سے فَالْتَقَطَهُ تو پس اس کو اٹھا لیا آلُ فرعون فرعون کے گھر والوں نے لِیَکُونَ تاکہ وہ ہو لہم ان کے لیے عدوًا دشمن وحزناً اور غم کا باعث ان فرعون بے شک فرعون وحامان اور حامان وجنودہما اور ان دونوں کے لشکر کانوا خاطئین وہ خطا کار تھے۔ اللہ رب العالمین نے پہلی جو آیت ہے آیت نمبر 7 اس کے متعلق مفسرین یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا اعجاز اس کے اندر بیان ہوا ہے، یعنی یہ مختصر سی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو 2 چیزوں کا حکم دیا، 2 چیزوں سے روکا اور 2 بشارتیں سنائی۔ جو بشارتیں اللہ رب العالمین نے سنائی وہ کیا ہے؟ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، اور دوسری وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور 2 نواہی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ لا تخافی ولا تحزنی، اور اسی طرح 2 حکم جو اللہ رب العالمین نے دیے وہ کیا ہے؟ ان ارضعیہ اور فالقیہ فی الیم، تو یعنی 2 حکم دیے گئے ہیں، 2 چیزوں سے منع کیا گیا ہے اور 2 وعدے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان کیے ہیں۔ اس آیت میں پہلا لفظ استعمال ہوا ہے وَأَوْحَيْنَا، وحی کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ خفیہ اور تیز اشارہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ وحی کس طرح کی آئی تھی اس کی کوئی صراحت موجود نہیں ہے کہ کیا انہیں الہام کیا گیا تھا کہ ان کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی تھی، یا ان کو خواب دکھایا گیا تھا، یا پھر جو ہے فرشتہ ان کے پاس آیا تھا، کیا چیز ہے اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے، لیکن اس بات پر تمام علماء کا اجماع ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبیہ نہیں تھی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء نازل کیے ہیں بنائے ہیں وہ سارے کے سارے کون تھے؟ مرد تھے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، عورت کوئی بھی نبی نہیں تھی، صرف مرد ہی اللہ تعالیٰ نے نبی بنائے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتہ انسانی شکل کے اندر آیا تھا، اگر فرشتہ انسانی شکل کے اندر آ گیا تو اس سے وہ نبی نہیں بنتی، جیسا کہ مریم بنت عمران کے پاس بھی فرشتہ آیا تھا اور انہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی تھی، سورہ مریم کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر وہ 3 بندوں کا قصہ موجود ہے، وہ گنجا، کوڑی اور نابین شخص کا واقعہ، جن کے پاس انسانی شکل کے اندر فرشتہ آیا، ان سے ہم کلام ہوا، ان کو نعمتیں وغیرہ دیں، وہ ساری چیزیں واقعہ موجود ہیں۔ پھر اسی طرح سنن کبریٰ بیہقی کی صحیح حدیث موجود ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتوں نے سلام کیا، تو کیا وہ سارے نبی بن گئے؟ نہیں، تو یعنی فرشتے کا انسانی شکل میں کسی کے پاس آ جانا اس سے وہ نبی نہیں بن جاتا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے جو وحی کی، یہ وحی کیسے کی اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں۔ اور دوسری چیز کہ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام رسول مکرم علیہ السلام نے بیان کر دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ عمران، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ لیکن ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ اس کے متعلق
کوئی بھی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ مفسرین نے بعض نام ان کے بیان کیے ہیں لیکن صحیح حوالے سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ان کا ذکر ام موسیٰ کیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، تو ہمیں اسی طرف ہی توجہ کرنی چاہیے۔ تو جب قرآن و حدیث کے اندر صحیح نام موجود نہیں تو ہمیں نام خود نہیں بیان کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اوحینا یہ جمع کا صیغہ بیان کیا ہے، اور آگے بھی جمع کے صیغے آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ جو بادشاہ ہوتا ہے، شاہی جو حکم ہوتے ہیں عموماً وہ جمع کے صیغے کے ساتھ ہی صادر ہوتے ہیں، وہ نکالے جاتے ہیں۔ تو وَأَوْحَيْنَا ہم نے وحی کی، یہاں سے اصل میں اللہ رب العالمین نے جو بنی اسرائیل کے اوپر، جو مظلوم بنی اسرائیل تھی ان کے اوپر جو احسان کیا اس کا اللہ رب العالمین ذکر کر رہے ہیں۔ اس کا آغاز کب سے ہوا؟ کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے حاملہ ہوئیں۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین کا معجزہ کہ حمل کی پوری مدت ہے، پھر ولادت کا وقت ہے، پھر اس کے بعد کچھ عرصہ دودھ پلانا ہے، لیکن فرعون کے جو جاسوس ہیں ان کو نہیں پتہ چل سکا، ان کی دائیوں کو نہیں پتہ چل سکا۔ یعنی یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے جب اللہ بچانے پر آئے تو کوئی بھی اللہ رب العالمین کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ پوری انسانیت مل جائے، پوری کائنات مل جائے، اگر کسی انسان کو نفع دینا چاہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ، اگر وہ پوری امت مل کے تمہیں نفع دینا چاہے نفع نہیں دے سکتی، ہاں وہ نفع پہنچا سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھا ہے، اور وہ نقصان پہنچا سکتی ہے جو اللہ نے لکھا ہے۔ نہ کوئی تمہیں نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین لا مانع لما اعطیت، جس کو اللہ دے دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، ولا معطی لما منعت، اور جس کو اللہ روک دے اس کو کوئی دینے والا نہیں۔ یہ سارے اختیارات اللہ رب العالمین کے پاس۔ اب اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس زمین پر لانا تھا، ان کو اللہ نے نبی بنانا تھا، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، جو مظلوم قوم تھی فرعون کے ظلم سے، اللہ تعالیٰ نے نجات دلوانی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی دیکھیں کس طرح اللہ رب العالمین کا معجزہ کہ اللہ رب العالمین نے معجزانہ انتظامات کی، کوئی نہیں پتہ لگ سکا کسی کو بھی، کیونکہ جب ان کے بڑے بھائی ہارون کی ولادت ہوئی اس سال ان کی والدہ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ اس سال بچوں کے قتل کرنے کا حکم نہیں تھا، لیکن جس سال موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حمل میں ہوئیں تو اس سال بچوں کے قتل کرنے کا حکم تھا، تو اس لیے وہ پریشان رہتی تھیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، ہم نے ام موسیٰ کی طرف وحی کی، اور آپ کو میں نے بتا دیا کہ وحی کی کیفیت کیا ہے، کوئی پتہ نہیں، واضح نہیں ہے۔ ان ارضعیہ، کیا کہ تم نے اس کو دودھ پلانا ہے۔ ماں کا دودھ بچے کے لیے، بچے کے جسم کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آج کی عورتیں اس چیز پر توجہ نہیں کرتی، وہ بچہ پیدا ہوتا ہے فیڈر پہ لگا دیتی ہیں، اپنا دودھ نہیں پلاتی، تو یہ بچے کا حق مارا جا رہا ہوتا ہے۔ بچے کے جو ضروریات ہیں اس کے جسم کے لیے وہ صرف اللہ رب العالمین نے ماں کی دودھ کے اندر ہی رکھا ہے، اس کے ذریعے سے ہی اللہ رب العالمین نے اس کی وہ غذائی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اوحینا، ہم نے وحی کی ان ارضعیہ کہ تم نے دودھ پلانا ہے۔ اب یہ کتنا عرصہ دودھ پلانا ہے یہ کوئی وضاحت نہیں ہے کہ وہ 3 ماہ تھا، 6 مہینے تھا، سال تھا، کتنا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کیونکہ صحیح تعین اس کا قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو ہم نے وحی کی الی ام موسیٰ ان ارضعیہ کہ تم اس کو دودھ پلاؤ، لیکن اس مدت میں یعنی اللہ کا یہ حکم تھا کہ تم نے اس کو چھپا کر رکھنا ہے، اس کی خبر کسی کو نہ ہو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب بھی تمہیں ڈر لگے، خوف لگے کہ کوئی جاسوس آنے لگا ہے، تو بلا خوف و خطر تم نے اس کو دریا کے اندر ڈال دینا ہے۔ اور سورہ طٰہٰ کے اندر تفصیل موجود ہے کہ وہ صندوق کے اندر انہوں نے ڈال کے اس صندوق دریا میں ڈال دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا جو گھر تھا وہ فرعون کے محلہ سے بالائی حصے پر تھا، وہاں پر والدہ نے ڈالا۔ اب وہاں سے وہ چلتے چلتے فرعون کے محل کے قریب پہنچے۔ اب جب اس کی فوجیوں نے دیکھا تو وہ اٹھا کر صندوق لے کر آ گئے۔ اب وہاں پر فرعون بھی موجود تھا اور ان کی بیوی آسیہ علیہ السلام بھی موجود تھیں۔
تو جب انہوں نے اس کو دیکھا، وہ کل کی آیت کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ پھر انہوں نے کہا کہ اس کو قتل نہ کرو، اس کو قتل نہ کرو، اس سے ہم نفع حاصل کریں گے، اس کو بچہ بنا لیں گے، ہمیں کوئی نہ کوئی یہ فائدہ پہنچائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی ساری حکمتیں تھیں جو ان کی زبانوں سے نکل رہی تھیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تم نے اس کو دریا کے اندر ڈال دینا ہے، ولا تخافی ولا تحزنی، اور ڈالنے کے بعد کسی قسم کا خوف اپنے اندر نہیں رکھنا۔ خوف ہوتا ہے آنے والے خطرے کا، اور غم جو ہوتا ہے انسان کو گزشتہ نقصان کا ہوتا ہے۔ تو نہ کسی قسم کا غم کرنا ہے اور نہ ہی خوف کرنا ہے، بس جب تمہیں خطرہ محسوس ہو فوراً تم نے اس کو کیا ہے دریا کے اندر پھینک دینا۔ اور ساتھ میں اللہ نے وعدہ کیا انا رادوہ الیک، کہ ہم یقیناً اس کو آپ کی طرف واپس لے کر آئیں گے، واپس لوٹائیں گے اس کو تمہاری طرف۔ اور دوسری خوشخبری کیا دی؟ وجاعلوہ من المرسلین، ہم اس کو رسول بھی بنائیں گے، پریشان نہ ہو، وہ رسول بنے گا۔ فالتقطہ آل فرعون، تو اللہ کہتے ہیں التقاط اصل میں کیا کہتے ہیں؟ گری ہوئی چیز کو اٹھا لینا۔ تو آل فرعون نے اس کو اٹھا لیا، اور کیوں اٹھایا؟ لیکون، یہ یہاں پر لام اس کو اکثر مفسرین عاقبت کا لام کہتے ہیں، یعنی انجام، نتیجہ کیا تھا کہ وہ ان کا دشمن بنے گا، ان کے لیے غم کا باعث بنے گا۔ اور بعض اس کو لام تعلیل بھی بناتے ہیں کہ اللہ کی تدبیر یہ تھی کہ وہ اس لیے انہوں نے اٹھایا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور باعث غم بنے، دونوں لام بن سکتے ہیں۔ تو اس کو اٹھا لیا آل فرعون نے تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث بنے۔ کیا ان کو پتہ تھا؟ نہیں، ان کو تو نہیں پتہ ہوتا تو وہ کبھی بھی نہ اٹھاتے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، ہم نے کیوں موسیٰ علیہ السلام کو بچایا اور کیوں ان کا دشمن بنایا؟ کیونکہ فرعون، حامان اور جو ان کا لشکر تھا وہ غلطی پر تھے، خطا کار تھے، وہ غلطی کرنے والے تھے، وہ مسلمانوں پر، بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے، ان کے ہزاروں بچوں کو انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ تو اس لیے ہم نے کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پر ان کی پیدائش کی، اور ان کے ذریعے سے پھر بنی اسرائیل کو ہم نے نجات دی ہے۔ یہ دیکھیں اللہ رب العالمین کے فیصلے۔ تو اللہ رب العالمین کب، کس ذریعے سے مظلوم مجبور مسلمانوں کو کس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نجات دلواتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے حکمت کے فیصلے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم مسلمانوں کی ضرور مدد کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، ہم ایمان والوں کی بھی مدد کرتے ہیں۔ میں نے جیسا پیچھے بھی بتایا کہ ہمیں اپنا بھی جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی۔ اور اللہ رب العالمین نے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو معجزانہ طور پر بچا کے رکھا، محفوظ رکھا، اس طرح چاہے ظالم جابر حکمران جتنا بھی کر لیں، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے مد مقابل کسی کو کھڑا کرنا ہے تو اللہ رب العالمین نے کھڑا کر دینا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔